السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ بچوں کی ویکیشنز چل رہی ہیں بیکاز آف الیکشن اور پورے پاکستان میں ہی آف ہے، تو میں نے سوچا کہ بچوں کو اپنے ساتھ لگا تھوڑی سی گھر کی صفائی وغیرہ کروا لوں۔ اب آج ہمارے ماشاءاللہ بارش ہوئی ہے، بڑی زبردست بارش ہوئی ہے، اور بارش دیکھتے دیکھتے میں آ گئی تھی کچن میں ناشتہ بنانے، کیونکہ بچے ہسبینڈ سب اٹھ گئے تھے اور اسی دوران ہمارے یہاں لائٹ بھی چلی گئی۔ یہ تو ایز یوزول سب کو ہی پتا ہوگا کہ جیسے ہی پاکستان میں بارشیں سٹارٹ ہوتی ہیں فوراً سے یہ لوگ لائٹ آف کر دیتے ہیں، تو بس سارے کام ون بائی ون ہو رہے تھے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ بہت امپورٹنٹ باتیں کروں گی اور استغفار کی فضیلت بھی بیان کروں گی۔ دیکھیں، ہم سے روزمرہ کی زندگی میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے گناہ ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگ ان کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سب گناہگار ہو، مگر جس کو میں عافیت عنایت کروں وہی گناہ سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ تم مجھ سے استغفار کرتے رہو، میں تم کو بخش دوں گا۔ آپ یقین کریں کہ میں نے استغفار کو بڑے قریب سے آزمایا ہے، کہ میں نے کرامات اور اس کی فضیلت میں نے بہت زیادہ حاصل کی ہے۔ جو لوگ استغفار اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں ان کی زندگیوں میں سکون ہی سکون ہے، وہ جو سوچتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، جو وہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نواز دیتا ہے۔ اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لیں۔ حدیث ہے کہ جس شخص نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر تنگی اور پریشانی سے نجات عطا فرمائے گا، اور اس کے لیے ایسی جگہ سے رزق مہیا کرے گا جس جگہ کا اس کو وہم و گمان بھی نہ ہو۔ ہم لوگ رزق کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، حلال حرام کا فرق ہم لوگ رکھنا بھول گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے رزق دینے کا۔ اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو دنیا میں پیدا کیا ہے اس انسان کے رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی ہے۔ پھر ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے اور اللہ کے دین سے کیوں غافل ہو گئے ہیں؟ ہم لوگوں نے نمازیں چھوڑ دی ہیں، ہم لوگ قرآن نہیں پڑھتے، ہم لوگ استغفار نہیں پڑھتے۔ یقین کریں، استغفار جتنا زیادہ پڑھتے رہیں گے اتنی زیادہ آپ کی زندگی آسان ہوتی چلی جائے گی۔ شیطان نے ایک دفعہ عرض کیا، اے اللہ تیری عزت و جلال کی قسم، میں جب تک تیرے بندوں کے دم میں دم ہے ان کو بہکاتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مجھے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے میں ان کو بخشتا رہوں گا۔ کیا ہم لوگ گناہ کرنے کے بعد اللہ سے توبہ کرتے ہیں؟ کیا ہم لوگ گناہ کرنے کے بعد استغفار کرتے ہیں؟ بالکل نہیں کرتے، بلکہ اور ڈھٹائی دکھاتے ہیں، ڈھیٹ پن دکھاتے ہیں۔ جو شخص یہ خواہش رکھتا ہے کہ قیامت میں اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کر خوش ہو تو اس کو چاہیے کہ استغفار کثرت سے پڑھا کرے۔ مبارک ہے وہ شخص جس کے نامہ اعمال میں استغفار بکثرت موجود ہے۔ جس کسی بندے سے اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ فوراً وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لے اور نماز کے بعد استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دیتا ہے۔ تقدیر الہی کو صرف دعا ہی لوٹا سکتی ہے، نیکی عمر کو بڑھا دیتی ہے، گناہ کے باعث آدمی رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تم اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل طلب کیا کرو، اللہ تعالیٰ سوال کرنے کو بہت پسند کرتا ہے۔ بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، تم سجدے کی حالت میں زیادہ دعا کیا کرو۔ بلا اور آفت اوپر سے آتی ہے، دعا نیچے سے اوپر جاتی ہے۔ آسمان اور زمین کے درمیان دعا اس نازل ہونے والی بلا کو روک لیتی ہے، پھر دونوں چیزیں قیامت تک آپس میں ٹکراتی رہتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ بندے کی دعا اس پر آنے والی مصیبت کو نازل ہونے سے روک دیتی ہے۔ میری لائف میں کئی بار اپس اینڈ ڈاؤن آئے ہیں، میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اپنی ساری جرنی شیئر کی ہے کہ کس طرح سے میں نے اللہ تعالیٰ سے مانگ کر استغفار کو اپنے اوپر لازم کر کے اپنی ساری مشکلیں حل کروائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے۔ آپ کے ساتھ کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی آپ کی حاجت ہے، کچھ بھی آپ کے ساتھ مسئلہ ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، استغفار پڑھیں، زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھیں، 200 مرتبہ پڑھیں، 313 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں، اس کے بعد پھر اپنی حاجت اللہ کے آگے رکھیں، اللہ تعالیٰ سے بار بار مانگیں۔ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے کہ اس کا بندہ رو رو کر گڑ گڑا کر مجھ سے مانگے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ تعالیٰ
دینے پہ قادر ہے۔ ابھی رجب کی آخری تاریخیں چل رہی ہیں، اس کے بعد شعبان المعظم سٹارٹ ہونے والا ہے، تو زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے اور اس مبارک مہینے کی 15ویں شب کو شب برات کہتے ہیں۔ بہت زیادہ لوگ جو ہے میجورٹی لوگوں کی شب بارات کہتی ہے، لیکن جو ایکچول ورڈ ہے وہ شب برات ہے، اور اللہ تعالیٰ اس رات میں تجلی فرماتا ہے، اور جو توبہ کرتے ہیں ان کو بخش دیتا ہے، اور جو رحمت طلب کرتے ہیں ان پر رحم فرماتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس رات کو آتش بازی اور دیگر حرام کاموں سے ہم لوگ بچیں، اور اپنے بچوں کو بھی بچائیں، اور خوب عبادت کر کے اپنے اللہ کو راضی کریں۔ میں آپ کے ساتھ پہلے ایک وظیفہ شیئر کر چکی ہوں استغفار کا، جس میں نے بتایا تھا کہ بعد نماز عصر 200 مرتبہ پورا استغفار پڑھنا ہے، اس سے ہٹ کر ہر نماز کے بعد کم سے کم 3 مرتبہ اس استغفار کو ضرور پڑھا کریں۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ توبۃ عبد ظالم لا یملک نفسہ ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ اس استغفار کو ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں، اس کی بہت فضیلت ہے اور یہ بہت 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 افضل ہے۔ ایک روایت ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضور، دنیا میری طرف سے پیٹ پھیر کر چلی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ملائکہ کی تسبیح پڑھا کرو۔ اس نے عرض کیا، حضور ملائکہ کی تسبیح کون سی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبح صادق کے بعد سورج نکلنے سے پہلے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 مرتبہ پڑھا کرو۔ یہ سن کر وہ شخص چلا گیا اور چند دن کے بعد آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے اتنا عطا کیا ہے کہ میرے گھر میں رکھنے کی جگہ نہ رہی۔ آپ لوگ بھی اس پر عمل کریں، ملائکہ کی تسبیح پڑھنے کا معمول بنائیں۔ پہلے میں نے آپ کو استغفار کا وظیفہ بتایا ہے، 200 مرتبہ استغفار پڑھیں بعد نماز عصر، اور اگر ہمت ہے تو 313 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جتنا گڑ اتنا میٹھا، اور اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ صبح صادق کے بعد سورج نکلنے سے پہلے 100 مرتبہ ملائکہ کی تسبیح پڑھ لیا کریں۔ اس کا معمول بنا لیں، آپ کا گھر اللہ کی نعمتوں سے بھر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر وہ نعمت عطا کر دے گا جو آپ اس سے مانگ رہے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے، جس بندے نے ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ استغفار کی تو وہ بندہ ضرور بخش دیا جائے گا، چاہے اس نے میدان جنگ سے بھاگنے کا گناہ ہی کیوں نہ کیا ہو۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہوں اس اللہ سے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ ہے اور قیوم ہے، اور میں نے اسی کی طرف رجوع کیا۔ بہت امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی۔ چھوٹو سا کمنٹ کر کے بتا دیجیے گا، میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی۔ میں نے آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ استغفار کے وظیفے کے ساتھ ساتھ ملائکہ کی تسبیح کی فضیلت بھی بیان کی ہے۔ ملائکہ کی تسبیح کو معمول بنانے پر زور بھی دیا ہے۔ کوشش کیجیے گا کہ اپنی زندگی میں استغفار پڑھنے کو لازم قرار دے دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ملائکہ کی تسبیح بھی لازمی پڑھا کریں۔ ساتھ ساتھ اپنے دلوں کو اور اپنی نیتوں کو صاف رکھیں۔ کوئی بھی وظیفہ شروع کریں پورے یقین اور پورے عقیدے کے ساتھ اس وظیفے کو شروع کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی ضرور عطا کرے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر بھی کر دیجئے۔ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔